بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں اور بنی اسرائیل میں کیا فرق ہے؟ پیارے دوستو، اس وقت پوری دنیا میں یہودی بڑی تیزی کے ساتھ غلبہ حاصل کر رہے ہیں، اور موجودہ وقت میں تو ان کی زندہ دلیری اور طاقت اپنی تمام حدیں کراس کر چکی ہے۔ فلسطین پر حملہ کرنے والے یہودی اس سے پہلے کبھی بھی اس حد تک طاقتور نہیں ہوئے تھے جتنے آج کے دور میں ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہودی اور بنی اسرائیل کیا یہ دونوں الگ الگ قوم ہیں یا ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ بہت سارے لوگ بنی اسرائیل اور یہودی کو ایک ہی قوم کے دو نام سمجھتے ہیں، جبکہ تاریخی شواہد اور قرآن کریم میں بیان کی ہوئی نشانیاں اس بات کی نفی کرتی ہے۔ البتہ یہود کون ہیں اور بنی اسرائیل کون ہیں، اس حوالے سے بھی مختلف رائے موجود ہے۔ ان میں سے کون سی رائے زیادہ بہتر ہے، اور دراصل بنی اسرائیل کون ہیں، یہودی کون ہیں، اور ان میں سے شیطان کا ساتھی کون ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس مناسبت سے ان کی تمام اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے پہلے مشہور اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ہوئے، جو ان کے 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ بنی اسرائیل کے آغاز حضرت یعقوب علیہ السلام سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق میں نمرود کے ظلم ستم سے تنگ آ گئے تو انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت کی اور اس زمانے کے کنان میں آ گئے۔ کنان کا وہ علاقہ جو آج کا فلسطین کہلاتا ہے، اس علاقے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام آزمائش میں سرخرو ہونے پر اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ کیا گیا کہ ان کی اولاد کو امامت دی جائے گی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی آزمائش میں آزمایا تو ابراہیم نے ان سب کو پورا کر دیا، جس پر اس کے رب نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس آیت مبارک سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ تو فرمایا کہ ان کی اولاد میں سے لوگوں کو پیشوائی عطا کی جائے گی، لیکن صرف ان کو جو اللہ رب العزت کے فرما بردار ہوں گے اور لوگوں پر ظلم اور ستم نہیں کریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں عطا فرمائے۔ بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور قرآن کریم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مصر میں طاقت حاصل کر لی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اپنے تمام بھائیوں کو بھی وہیں بلا لیا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے 12 بیٹوں کی اولادیں اتنی زیادہ پھیلی کہ وہ الگ الگ 12 قبیلے بن گئے، جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یہی وہ بیٹا تھا جن کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ کنویں میں ڈال دیا، ورنہ وہ تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، جبکہ یہودا نے اس بات کی مخالفت کی۔ اس بات کا ذکر بھی
پیارے دوستو قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس کے بعد ان تمام بیٹوں نے توبہ کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام 12 کے 12 قبیلوں کے پیشوا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کو نبوت عطا فرمائی۔ ان میں سے 2 قبیلے جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد اور دوسرا حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام آپس میں سگے بھائی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیوی میں سے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام قبیلے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور ان کا سب سے بڑا بٹوارا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد ہوا۔ اس کے بعد پہلے 10 قبیلے تو الگ ہو گئے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام کا قبیلہ ایک ساتھ ہی موجود رہا۔ ان 10 قبیلوں نے اپنی الگ الگ ریاست اسرائیل کے نام سے بنائی، جبکہ ان 2 قبیلوں نے اپنی ریاست یہودا کے نام سے بنائی اور یہی لوگ آگے چل کر یہودی کہلائے۔ پیارے دوستو قرآن کریم میں اور تاریخی آثار قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک اسرائیل جو کہ 10 قبیلوں نے اپنا ملک بنایا تھا، اس پر ایک عراقی بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا اور ان کے نام و نشان صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ یوں بنی اسرائیل کے سارے لوگ اپنی جان بچا کر پوری دنیا میں پھیلتے گئے۔ اس کے بعد ان کا نام و نشان بھی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ باقی بچنے والے 2 قبیلے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، وہی یہودی کہلائے اور وہی آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ یہودیوں میں پیدا ہونے والے تمام کے تمام مذہبی فرقے بھی انہی 2 قبیلوں کے یہودیوں میں پیدا ہوئے۔ یہودیوں میں پیدا ہونے والے تمام کے تمام مذہبی فرقے بھی انہی 2 قبیلوں کے یہودیوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم تاریخی حوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کے ان 10 گمشدہ قبیلوں کے افراد کو ڈھونڈنا چاہیں تو ہمارے پاس اس کا کوئی طریقہ میسر نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں بہت ساری قوم ان 10 گمشدہ قبیلوں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو بنی اسرائیل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی بر صغیر پاکستان اور ہند میں موجود ہیں، لیکن تاریخی آثار موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بات کو درست مانا نہیں جا سکتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ موجودہ ملک اسرائیل میں بسنے والے تمام یہودی اور باقی پوری دنیا میں موجود تمام کے تمام یہودی انہی 2 قبیلوں جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد سے تھے، انہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے باقی 10 گمشدہ قبیلے یعنی جن کا پتہ نہیں، جو گم ہو گئے، ان کے بارے میں کوئی بھی ثبوت کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس بارے میں سوال کریں کہ آخر ان تمام یہودیوں نے جو اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، انہوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل کیوں رکھا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی مذہبی کتابوں میں جن میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید شامل ہے، ان سب میں تمام کے تمام یہودیوں کو بنی اسرائیل یعنی سنس آف جیکب کہا گیا۔ صرف قرآن کریم میں ہی مختلف مقاموں پر یہودیوں کو الگ اور بنی اسرائیل کو الگ مخاطب کیا گیا، بلکہ قرآن کریم میں بہت ساری آیت کے آپس میں ملانے سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کی ظالمانہ رویے اور کرتوتوں کی بنیاد پر دنیا سے ختم کر دیا گیا، جبکہ یہ 2 قبیلے یہودی ہونے کے دعوے دار موجود رہے۔ اس کے علاوہ دوستو دنیا میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اور کوئی بھی لوگ موجود نہیں ہے۔ تورات، انجیل اور زبور میں بیان کیے ہوئے وعدوں کی وجہ سے یہودی آج بھی اپنے آپ کو مذہبی طور پر پوری دنیا کی امامت کے قابل اور اکیلے حقدار سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اس وعدے کا ذکر بھی ہے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ ان میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے اور دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہوں گے انہیں دنیا کی امامت نہیں دی جائے گی۔ اور اس وقت دنیا کے اندر موجود تمام کے تمام یہودی ظالم ہو چکے ہیں
اور وہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری سے منہ موڑ چکے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوگا، اور وہ یوں ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو اس وقت فلسطین میں موجود ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، بلکہ عرب میں موجود کافی سارے قبیلے اور خاص طور پر سعودی عرب میں موجود تقریباً تمام مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کی آل اولاد کو آل ابراہیم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اس میں ان کے دعوے کو چوٹ پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد میں سے جو لوگ اللہ کی فرما برداری کریں گے اور ان شیطانی طاقتوں کے خلاف لڑیں گے، اللہ انہیں پوری دنیا کی امامت سونپ دے گا، اور بے شک اللہ کا وعدہ ہی پورا ہونے والا اور سچا رہنے والا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔